ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب پڑھے درود پاک مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہاناں دا خالق مالک اور رازق ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نل اللہ وحدہ لا شریک دے سارے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام صحابہ تمام ازواج مطہرات تمام اولاد پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص صاحبزادہ والا شان عالم جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ سید حسام شاہ صاحب اور فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد سلطان فاروقی صاحب اور دیگر علماء کرام اگر نہ دستے تو میں برکت آستے تو یا میرا سب علماء سلام بھی اور دعا بھی اللہ پاک تمام علماء حق دا سایہ تا دیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقہ دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی تعلق موجود ہاں، میرے تو قبل یقیناً حضرت علامہ مولانا محمد تنویر الحسن مصطفی صاحب نے اصلاحی بڑا خوبصورت بیان فرمایا، اللہ پاک انہاں دے علم و عمر بھی مزید برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں بھی تعلق موجود ہاں، بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا۔ میں تے پہلا پروفیسر
وحید صاحب نے گزارش کی تھی مسلسل ایک بہانہ بنایا، پھر دوسرا بہانہ بنایا، پھر تیسرا بہانہ بنایا، لیکن انہوں نے کوئی بہانہ میرا چلن نہیں دیتا. تو انہوں نے آخیا نہیں جی تسا آنا ضرور ہے، کیونکہ میں ویسے آئی انفیکشن ہے اج کل تمہیں پتہ ہے وائرل ہویا ہے، تو وہ دی وجہ تو میں چاہنا سا کہ میں ریسٹ کر لواں تے، لیکن بہرحال میں وعدہ کیتا سی، اس وعدے مطابق میں تہاڈے کول موجود ہاں. بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا. امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاکیزہ عنوان نال میں تہاڈے نال گفتگو کراں گا. جڑے قرآن کریم اندر جڑے میں الفاظ تلاوت کیتے، میرے پاک رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کملی والیا میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے. ورفعنا ہم نے بلند کر دیا، لکا آپ کے لیے آپ کا ذکر. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، او دے واسطے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، لوگاں نو بلانا، دعوت دینا، اور لوگاں نو بلا کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دی محفل سجانا، میرے نبی دے آن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے جان دا ذکر کرنا، میرے نبی دے بیٹھن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے اٹھنے دا ذکر کرنا، میرے نبی علیہ السلام دے طعام دا ذکر کرنا، کلام دا ذکر کرنا، قیام دا ذکر کرنا، کریم آقا علیہ السلام دی دستار دا ذکر کرنا، میرے نبی دی بیست دا ذکر کرنا، میرے نبی دی صورت و سیرت اور کردار دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دی پاک ازواج دا ذکر کرنا، کریم آقا علیہ السلام دے اجداد پاک دا ذکر کرنا، صحاب پاک دا ذکر کرنا، آل اطہار دا ذکر کرنا، کریم آقا علیہ السلام دے والضحیٰ چہرے دا ذکر کرنا، واللیل زلفاں دا ذکر کرنا، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر کرنا، ہا میم دیاں کنگلاں دا ذکر کرنا، ید اللہ دے ہتھاں دا ذکر کرنا، علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا. کسے حوالے پہلو بھی کسے حوالے نال بھی کریم آقا علیہ السلام دا ذکر کرنا، ذکر سننا اور ذکر سنانا، یہ صرف ساڈا ایمان نہیں، ساڈے ایمان دی جان ہے. کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی سجدہ، کچھ بھی رب دی بارگاہ چ نہ قبول ہے نہ مقبول ہے جے میرے نبی نال محبت نہ ہوئے، نبی دے نال رشتہ غلامی نہ ہوئے، میرے نبی نال تعلق نہ ہوئے، میرے نبی دا ذکر نہ ہوئے. الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہیں اور کردے ہیں رہنے ہیں. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے. الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہیں، ساڈے آبا اجداد نے کیتا، اسی اللہ دے فضل اسی کرنے ہیں. اور ساڈی دعا بھی یہ وے کہ یا اللہ جنہ چر زندہ رہیے تیرے نبی دا ذکر کر دے رہیے، جدو موت آوے تے ذکر مصطفیٰ چاہے. یا اللہ سانو اولاد بھی او دیویں جڑی تیرے نبی دی غلام ہوئے. ساڈی تے دعا یہ ہے. تو الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہیں. کچھ ساڈے دوست نے، کیونکہ اس وقت ماحول پوری عالم اسلام اندر بالخصوص پاکستان اندر بندہ بڑا ٹینس ہے، بڑی عجیب ایک صورتحال بنی ہے. تے ساڈی کوشش ہوتی ہے کہ کسے حوالے نال بھی نفرت نہ پھیلائیے، غصہ نہ دے کے جائیے، بلکہ اللہ دی بندگی تے نبی دی محبت دا پیغام دے کے جائیے. اور اس پیغام دی ضرورت بھی ہے. یہ ساری چیزیں ختم کر کے ایک اللہ نو منن والے، ایک رسول آخری رسول نو منن والے، قرآن نو آخری کتاب منن والے، اور اسلام نو سچا تے آخری دین منن والے کاش کدی مل کے ذکر کر. اور ساڈی دعوت بھی ہے، ساڈی کوشش بھی ہے، ساڈا پیغام بھی ہے کہ سب نو مل کے جنہیں کلمہ نبی دا پڑھیا ذکر بھی رل کے کرنا چاہیے. مگر کچھ ساڈے دوست انہاں دے اپنے تصورات نے، اپنے خیالات نے، اپنے انہاں دے ریزرویشنز نے، تحفظات نے. انہاں نو بھی بعض اوقات میرے کچھ ظاہر ملدیاں جلدیاں رہی دا انہاں نو آکھے جناب جی تو اختلاف کوئی نہیں، سرکار دا کلمہ پڑھیا تے ذکر رل کے کریے. وہ کہندے نے جی اساں اہل سنت دے نال شامل نہیں ہو سکدے. بندہ پوچھے بھی کیوں نہیں ہو سکدے؟ ویاواں چ روٹی کھان لگے سارے کٹھے ہیں جی، ہر کم وچ کٹھے ہیں، تے پھر ذکر مصطفیٰ چ بھی کٹھے ہونا چاہیے. وہ کہندے نہیں، اس وجہ تو نہیں کہ جدو سنی نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، محاسن و اوصاف، میرے نبی علیہ السلام دے
جڑا عظمت بیان کرتے ہیں، مقام اور بلندی بیان کرتے ہیں، تے معاذ اللہ سنی تھوڑی بے احتیاطی کرتے ہیں اور جدو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تے اے حد تو بڑھا کے بیان کرتے ہیں، حد تو ٹپ جاندے نے، اے ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، لہٰذا اسی اس تو بچنا چاہنے ہیں، اسی اس ذکر شامل نہیں ہونا جس ذکر اندر معاذ اللہ نبی نو حد تو بڑھا کے بیان ہو۔ جدو یہ ذکر کر دے نا تو پھر جیڑا بندہ یہ آکھے کہ سنی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حد تو بڑھا کے بیان کر دے نے، تسی بڑی محبت نال اس دوست نو احترام نال پوچھو کہ جناب تسی کیا حد تو وداندے ہو، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ اگر حد تو بڑھاندے ہو، کیا تانوں پتہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام دی عظمت دی حد کی ہے؟ کیا دنیا تے کوئی شخص جاندہ ہے؟ کیا کوئی ایسا عالم دنیا تے موجود ہے کہ جنہوں میرے پاک نبی علیہ السلام دی عظمت دی حد دا پتہ ہوئے؟ میں دعوے نال کہہ سکنا نہ کوئی پیدا ہوئے تے نہ ہونے، کوئی دنیا تے ایسا نہیں جنہوں میرے کریم آقا علیہ السلام دی عظمت دی حد دا پتہ ہو، بلکہ زمین تے بہ کے قرآن دی چند آیات پڑھ لینا، زمین تے بہ کے احادیث دا مطالعہ کر لینا، منطق تے فلسفہ تے سائنس میں پڑھ لینا اور گفتگو دا ملکہ حاصل کر لینا، لفاظی دے ذریعے لوگاں دے جڑے ذہن کنٹرول کر لینا اور لوگاں نو جڑا اس طرح محظوظ کر کے لوگوں نے اپنے نال ملانا، یہ آسان ہے۔ چند کتاباں پڑھیا ہوئے، عالم ہوئے، انہیں میرے نبی دی عظمت دی حد نو کی جاننا ہے۔ کائنات ارض و سماج ہے، میرے رب دا کوئی بھی بندہ ہے جنہوں توریت بھی آندی، جنہوں زبور بھی آندی، جنہوں انجیل بھی آندی، جنہوں قرآن بھی آندا ہے، جنہوں تمام آسمانی صحائف آندے نے، جس نے ہر نبی دا زمانہ ویکھیا، ہر نبی نو ملیا، او دا نام جبریل ہے، جڑا فرشتے نہیں، جڑا رہندا بھی سدرۃ المنتہا تے۔ رب دی عزت و جلال دی قسم، جبریل بھی نہیں جاندا میرے مصطفیٰ دی عظمت دی حد کی۔ کوئی شخص رب دی بارگاہ دے اندر، رب دی مخلوق وچ ایک بھی شخص ایسا نہیں جیڑا میرے پاک نبی دی عظمت دی حد نو جاندا ہوئے۔ جن نے مارنا ہے جھوٹ ہی مارنا ہے، یاد رکھنا۔ بلکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود اگ وچ ستن لگا، اگ جلدی ہے پئی تے بارگاہ خلیل چ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تے آ کے عرض کیتی، پیارے خلیل اگر اللہ دی بارگاہ کوئی حاجت ہے تو مینوں جبریل نو دسو، کیونکہ میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مینوں تیرے کو تے کوئی حاجت نہیں، تو جبریل ہے تو میں خلیل ہاں، مینوں تیرے کو کوئی حاجت نہیں۔ حفیظ جلندری نے لکھیا، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل۔ فرمایا مینوں تیرے کو کوئی حاجت نہیں۔ وقت گزر گیا، لمحے گزر گئے، گھڑیاں گزر گئیاں، مہینے سال نہیں صدیاں گزر گئیاں۔ جبریل امین علیہ السلام دوبارہ حاضر خدمت نہیں، مگر اس وقت بارگاہ خلیل نہیں، یہ بارگاہ حبیب ہے۔ معراج دی رات آ کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے قدم بوسی فرمائی تو میرے نبی بیدار عرض کی تھی، یا رسول اللہ تیاری کرو، کائنات سجی ہوئی ہے۔ جبریل امین خود تیاری کرواندے نے پے، نالائن نبی دے اگے رکھ دے نے پے، وضو کرواندے نے پے۔ کریم آقا علیہ السلام تیاری فرمائی تے جبریل نال نے، میرے نبی نکلے تے جبریل نال نے، میرے نبی براق تے سوار ہوئے تے جبریل نال نے، میرے نبی نے سفر شروع فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے نبی جب مقام طور تو گزرے تے جبریل نال نے، جب مدینہ طیبہ دی بستی تو گزرے تے جبریل نال نے، جب میرے نبی علیہ السلام قبر موسیٰ علیہ السلام کو گزرے تے جبریل نال نے، مسجد اقصی پہنچے، انبیاء دی امامت فرمائی، نبی دا سفر ختم نہیں ہویا، پھر میرے نبی نے سفر شروع کیتا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، مختصر کرنا 7 آسمان، حتیٰ کہ وقت جگہ آئی جنہوں سدرۃ المنتہا کہندے نے۔ نبی دا سفر ختم نہیں ہویا، جبریل دا سفر ختم ہو گیا، میرے نبی دا سفر ختم نہیں ہویا۔ کریم آقا علیہ السلام جان لگے تو جبریل رک گئے، فرمایا جبریل چلو۔ عرض کی تھی کملی والا میری حد آ گئی، میں اس تو اگے نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی اگے بڑھاواں تے اللہ دی انوار و تجلیات جل جاواں۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر تینوں کو وقت یاد دلاواں،
ایک وقت یاد ہی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا یاد ہی جدو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا سے عرض کی تھی کملی والیا یاد ہے مینوں جانا بھی یاد ہے بیٹھنا بھی یاد ہے کلام کرنا بھی یاد ہے فرمایا کی کلام تو آکھیا سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی عرض کیتی سی اگر اللہ دی بارگاہ کوئی حاجت ہے تو مینوں دسو میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر اج یاد رکھی میں مصطفیٰ اوتھے چلا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا فرمایا میں اوتھے چلا جتھے تو نہیں جا سکتا ہن حضرت نو پوچھو کلام انہوں نے کرو حضرت تسی تے کہندے سو کہ سنی حد تو ودا دیندے نے ذرا دسو تے صحیح جبریل دی حد دا تے پتہ لگ گیا نبی دی حد بھی نظر آئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی شخص دنیا میں نہیں جان سکتا کہاں سے آئے کہاں گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے محیط و مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں دائرے تھے کوئی بتائے کہاں سے آئے کہاں گئے تھے کون بتائے گا کہ عجب گری تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اتھے بھی ساڑھے بیلیاں نو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا معاذ اللہ سنما معاذ اللہ ویکھو جی اللہ دا جنم تے اللہ دے رسول دا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے حالانکہ بالکل امام اہل سنت نے فرمایا عجب گری تھی کہ وصل و فرقت یہ جنم وصل اور فرقت کا ہے اس کو اللہ نے تخلیق کیا کہ وصل اور فرقت ملاپ اور ہجر یہ یکجا نہیں ہو سکتے دن اور رات یہ نہیں ہو سکتا ابھی رات بھی ہو اور صبح دن بھی ہو یہ مشکل ہے ناممکنات میں سے ہے تو فرمایا حالت یہ تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے مطلب جب اللہ نے وقت کو پیدا کیا تو وصل کو اور فرقت کو الگ کیا ان کا جنم ہوا اس جنم کو عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے یہ وقت وصل و فرقت کا جنم تھا ارے حالت یہ تھی وہ خدا تھا یہ مصطفیٰ تھا وہ الہ تھا یہ اس کا بندہ تھا وہ معبود تھا یہ عابد تھا وہ مسجود تھا یہ ساجد تھا ارے خدا کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہوتا مگر عجب گڑی تھی وہ خدا بھی رہا اور یہ بندہ بھی رہا مگر مل بھی گئے اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے لیکن دوستوں کو سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ نہ آئی ہوئے نا تو کسی بندے کو پوچھ لئی دے اپنے کولوں نہیں تصور کر کے الزام لا دے دا یہ جنم کے بچھڑے وصل و فرقت کی بات ہے یہ خدا اور رسول کی معاذ اللہ بات ہی نہیں ہے تو سامعین ذی وقار کون بتائے گا کہ نبی کی عظمت کی حد کیا ہے پھر یہ کہنا پڑے گا نا بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ہم اہل سنت ہم یہ نہیں دیکھتے ہم نبی کی جب شان بیان کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے یہ حد ہے یہ حد ہے یہ حد ہے نہیں ہمیں حد کا پتہ ہی نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا سب سے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بلند ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سب سے اعلیٰ و بالا اچھی بولو سب سے اعلیٰ و بالا جڑے سامنے بیٹھے ہو صرف تسا ہی نہیں بولنا پیچھے بھی بیلی بیٹھے سب سے اعلیٰ و بالا اگر میں پڑھا میرے نہ پڑھو گے نہیں وہ پیچھے صرف لنگر کھان آئے نہیں کتنے پروفیسر صاحب ہے نہیں تھے اچھا بھئی تسی جے صرف لنگر آستے بیٹھے ہو تے بالکل تاڑے تے سننا فرض کوئی نہیں نہ میرے تے تقریر کرنا فرض ہے نہ تاڑے تے سننا فرض ہے میں بھی ثواب دی نیت نہ لایا یقیناً تسی بھی ثواب دی نیت نہ لایا تے کئی بیلی ہو سکتے ہیں شاہ جی جلدی جان چھڑو اساں لنگر کھا کے گھر بھی جانا ہے تے جے ایسے کام ہی آئے ہو تو میں آنا تسی لنگر لو تے گھر نو جاؤ ایتھے تے او بوے جڑا ذکر سنن آیا تے ذکر کرن آیا کرو گے نا میرے نال سب سے اعلیٰ و بالا مل کے پھر میرے نالا کو سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی جدا جدا نبی مل کے میرے نالا کو سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا
نہیں آواز تھوڑی میرے تک کیا آوے جنہوں سارا شعر نہیں ہوندہ وہ سنو تے یاد کرو نہیں تے ہمارا نبی پوری قوت اور زور نلا کو سب سے اعلیٰ وہ بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا میرے اللہ نے ساری کائنات نالو انسان نو آلہ بنایا ساری کائنات نالو انسان افضل بنایا انسانان دے وچوں مومن آلہ مومنہ نالو متقی آلہ ولی غوث کتب ودال آلہ تابی آلہ صحابی آلہ صحابہ تو نبی آلہ نبیوں تو رسول آلہ تے میرا نبی ہوئے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی میرے اللہ نے سارے نبیاں نو بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں بڑا وقار بڑیاں بلندیاں عطا فرمائیاں اسی سارے نبیاں دے منن والے اسی سارے نبیاں دے غلاماں سارے نبی افضل والا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سروری انبیاء تیری کیا سارے نبی اللہ بڑی فضیلت سیدنا آدم علیہ السلام دی وعلم آدم الاسماء کلہا بڑی فضیلت انی جائل فی الارض خلیفہ بڑی فضیلت اللہ فرماندہ ہے پیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ بڑی فضیلت سیدنا آدم علیہ السلام دی وہ فرشتے سجدہ کر دینے پہ ملائکہ نے سجدہ کیتا آدم دی فضیلت ملائکہ سجدہ کیتا میرا نبی ہوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اوتھے ملائکہ سجدے کرن ایتھے میرا اللہ یاب درود بھیجے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نجی اللہ بڑی فضیلت ثانی آدم بھی نے بڑی فضیلت نوح علیہ السلام دی کشتی نوح نو کنارہ ملیا بڑی فضیلت جیڑا حضرت نوح دی کشتی سوار ہویا نجات پا گیا بڑی فضیلت وہ کشتی جے نوح اندر سوار ہوئے تے نجات پاوے میرا نبی ہوئے وہ کشتی نوح سوار ہوئے تے نجات میرا نبی ہوئے جدی عالی کشتی نوح دی طرح جڑا محبت کرے اور نجات پا جاوے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام دی آگ گلزار ہو گئی میرا نبی معراج تے جاوے رب جہنم دی آگ نو ٹھنڈیاں کرے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑی فضیلت اوے تور تے جاون اللہ نال ہم کلام ہون تور تے جاندے نے رب نال کلام کردے نے موسیٰ تور تے گئے میرا نبی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا میرا نبی لا مکان تے جاوے تو کہ سب رسولوں سے اعلیٰ حضرت موسیٰ تور تے جاون تو ریت لے کے آون موسیٰ تور تے جاون تو ریت لے کے آون میرا نبی تور تے نہیں جاندا میرا نبی مکے ہووے قرآن مکے آوے نبی مدینے ہووے قرآن مدینے آوے نبی میدان وچ قرآن میدان وچ نازل ہووے میرا نبی گھر بستر تے ہووے قرآن بستر تے آوے میرا نبی اوے اپنے اہل بیت میں چادر تطہیر دے تھلے لوے قرآن کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جتھے نبی اوتھے قرآن آوے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تو سامعین زی وقار ہے توجہ تو جو ہے عرض یہ کر رہا ہوں میرا نبی سب نبیوں تو والا بڑی فضیلت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ نے بڑی شان دیتی اسی نوکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی یاد رکھنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہون تے اپنی ماں دی گواہی دیں سیدہ مریم علیہ السلام دی بڑی فضیلت پگوڑے دے اندر اپنی ماں دی صفائی پہ دیں دیں جے توجہ ہوئے تے ایک جملہ کہہ دیں ہے توجہ بیٹا ہوئے نا تے ماں دیاں صفائیاں دیں دیں تے ازواجہ امہاتہم ارے نبی کے امتی وہ ہے جو اپنی والدہ اپنی مائیں جو نبی کی ازواج ہے ان کی صفائیاں دیتا ہے جو اعتراض کرنے والا ہو اوے ماں تے کملی بھی ہوئے پترہ کدی نہیں آکھیا ساڑی ماں کملی ہے اے شریکہ کہندہ ہے او آندہ ہے چھاڑ ایدی کیڑی گل ہے کہ ساڑیاں تے ماما اللہ جڑیاں حقیقی نے انہوں نے بھی سلامت رکھے تے جڑیاں ماما رب نے بنائیاں ازواجہ امہاتہم نبی کا غلام وہ ہے جو اپنی ماں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے تو مسلمان یاد رکھنا یہ میں اتھے کمرے چ بیٹھ کے بھی گل ہوندی سی پئی یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا ایتھے اسی ماں تے باپ دا فیصلہ نہیں کر سکتے ساڈے سے ساڈا باپ بھی محترم ساڈی ماں بھی محترم چے جائے کہ اسی مولا علی تے سیدہ عائشہ صدیقہ دے فیصلے کریے سانو کنے سالس بنایا ساڈی اوقات کی ہے سانو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے ہمیں اپنی حد میں رہنا چاہیے ہمارے لیے دعا اتنا ضرور ہے حق پہ علی تھے ادھر کوئی دوجی رائے نہیں جدھر علی تھے حق ادھر تھا جدھر علی ہیں حق ادھر ہے جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا اس میں کوئی شک نہیں حق تے علی نے مگر دوسرے پاسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ رسول ہیں ہم حق پہ علی کو سمجھتے ہیں لیکن نبی کی زوجہ ہیں مومنوں کی مائیں ہیں ہمارا ان کو بھی سلام ہے دوستوں نے نا آدھی باتیں بتاتے ہیں کیونکہ جیڑا کرائے تے چڑھے ہوئے نا انہیں ویکھنا ہوندہ ہے میں پورا کیویں کرنا ہے یاد رکھنا مولوی مفتی قاضی ذاکر اے تے بندے لڑا کے ٹر جاندے وقت پا کے پنڈ جو تساں رہنا انہاں پیسے لے کے ٹر گئے ہمیشہ یاد رکھنا لوگوں نے آدھی بات کو سمجھا آدھی بات کو بتایا کہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں آئیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف تو بھائی یہ بھی تو بتاؤ نا آنا تو بتاتے ہو ذرا ان کا واپس جانا بھی بتا دو کہ وہ واپس کیسے گئی تھی حق پہ علی تھے سیدہ ام المومنین سے ایسی اجتہادی معاملہ سرزد ہوا ہم مانتے ہیں لیکن آنا صرف نہیں نبی کی زوجہ کا جانا بھی بتاؤ نا کہ علی نے کیسے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ تعظیم کے ساتھ واپس بھیج کے بتایا ارے سیدہ کا آنا نہیں بتانا علی کا واپس بھیجنا بتایا تو
برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گواہی دیتی کہ میری ماں پاکیزہ، خبردار بیٹے کا حق بنتا ہے وہ اپنی ماں کے حق میں بولے. صفائی دیتی. سلام میں لجپال نبی نو کیوں نہ کراں، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ادھر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، صفائی ماں کی دی، میرا نبی پیدا ہوا، یا رب حب لی امتی. ارے ادھر صرف ماں کی صفائی ہے، ادھر پوری امت کی بخشش کی دعا. سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت ہے، مردہ زندہ کر دیتا. قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا. بڑی فضیلت، بڑی شان، بڑا مرتبہ کہ جان نکل گئی، جان لوٹائی. سلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ مسیح ابن مریم کو. فضیلت ہے کہ معجزہ ہے کہ مردے کو زندہ کیا، جان نکل گئی، جان لوٹا دی. مگر میرا نبی جان لوٹاتا نہیں، میرا نبی اللہ کی عطا سے بے جان کو جان عطا کر دیتا ہے. کدی درخت نہیں توڑ کے آئے. میرے نبی دی بارگاہ چ ایک بندہ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈا کلمہ پڑھا، او درخت تہاڈی گواہی دے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرا پیغام دے دے. وہ بندہ گیا، جا کے آندا درخت آ، تو نبی سے اس بندے نو بھی سلام ہے جڑا درخت نو پیغام دین ٹر گیا. جا کے میرے نبی دا پیغام ملیا. وہ درخت جڑا اپنی جگہ تو ہلیا، ٹر کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا. درختاں کدی پیغام نہیں سنے، درخت کدی چل کے نہیں آئے، مگر پیغام میرے نبی دا ہوے ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. درخت بھی نبی دی بارگاہ چاہندے نے. ابو جہل دے ہاتھ وچ پتھر نے، میرے نبی دی بارگاہ چ آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی وچ کی ہے. میرے نبی نے فرمایا اوے میں دساں کہ آپے بولن. یہ تے بڑا کمال ہے. میرے نبی نے اشارہ کیتا، پتھر بے جان ہوندا ہے، پتھر بولدا نہیں، پتھر وچ عقل نہیں، شعور نہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں. پتھراں کدی کسے نو سمجھیا نہیں، او تے نہ چیزاں تو ماورا نے. مگر جدوں نبی دا اشارہ ہویا، او پتھراں نو پتہ لگا اے اشارہ کرن والا کوئی عام بندہ نہیں، اے اللہ دا آخری نبی ہے. او پتھراں نے اشارہ سمجھیا، پتھراں نو بے جان نو جان ملی، قوت گویائی ملی. تے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے دسیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون؟ سب نبیوں سے او میرا نبی جڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے. او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے. او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے. او سکیاں کھجوراں کا جاندا اے. او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے. او ان بولیاں نو، او ان بولیاں نو بلا جاندا اے. او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے. او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے. تو سامنے نے ذکر عرض کرنا پیا. میرے رب ذوالجلال نے اپنے نبی نو شاناں عطا فرمائیاں، عظمتاں عطا فرمائیاں. کوئی بندہ کوئی مخلوق وچوں میرے نبی دی عظمت، میرے نبی دی شان دی حد نہیں تلاش کر سکدا. اللہ نے مخلوق دے مقابلے چ بے حد و بے حساب نبی نو بلند کر چھڑیا ہے. اور قرآن خود فرماندا ہے پیا ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا. ہم نے. ہن جو شخص رب کی بلندی کو پہلا سمجھے تو پھر انہوں پتہ لگے گا جنہوں بلند رب نے بلند کیتا وہ سونا کنا کو بلند ہے. نہ تو رب دی بلندی سمجھ سکنا ہے، نہ میرے نبی دی بلندی سمجھ سکنا ہے. ورفعنا جے توجہ ہوئے تو ہو رہے گل کراں. ورفعنا دنیا دے اوتے جنہ چر کو بندہ پیدا نہ ہوئے انہوں کوئی نہیں جاندا. پیدا ہویا ہے تو دا نام دا پتہ لگ گیا، پیدا ہویا تو باپ دا پتہ لگ گیا، پیدا ہویا تو دی جڑے والدہ دا پتہ لگ گیا، پیدا ہویا تو دے رشتہ داراں دا پتہ لگ گیا، کیڑے پنڈ دا، کیڑے علاقے دا، دا رنگ کیویں دا، دا مزاج کیویں دا، ایدی ماں کون ہے، دا باپ کون ہے. جدوں تک بندہ پیدا نہ ہوئے کوئی جان سکتا ہے کون ہے؟ جڑا بندہ پیدا نہیں ہویا او دی ماں نو کو جان سکتا ہے، او دے باپ نو کو جان سکتا ہے؟ کسے نو کوئی پتہ نہیں. جدوں بندہ ہی نہیں تو دی ماں یا باپ یا دادے دا کی سو. ایک بھی دنیا تے مثال ایسی نہیں
کہ بندہ پیدا نہیں ہویا تو بندے وہ نام جانتے ہیں، وہ کردار جانتے ہیں، وہ ماں جانتے ہیں، وہ باپ نو جانتے ہیں، وہ علاقے نو جانتے ہیں، وہ چہرے نو شکل نو جانتے ہیں، وہ عادات و اطوار نو جانتے ہیں. ایک بھی مثال ایسی نہیں، فقط مثال لجپال نبی دی ہے جیڑا پیدا بھی نہیں ہویا تے سارا جگ جاندا ہے. پیدا ہون تو پہلا ساری دنیا نو پتہ ہے سونا مکے پیدا ہوئے گا، مدینے ہجرت کرے گا، ودھا چہرہ ہوئے گا، واللیل زلفہ ہون گیا، ما زاغ البصر دا کاجل ہوئے گا، حامیم دے کنڈل لون گے. اے لجپال نبی دی ماں دا نام سیدہ آمنہ ہوئے گا، باپ عبداللہ ہوئے گا، دادا عبدالمطلب ہوئے گا. سونا ٹرے گا تے اسمانہ دی سیر کرے گا. نبی دے اصحاب دا ذکر، نبی دے کیڑا ایسا ذکر جڑا نبی دا پیدا ہون تو پہلا نہیں سی. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے والد کریم، آپ جاندنے تک عورت رستے کھڑی ہاتھ جوڑ دیئے، منتاں کر دیئے، ترلے کر دیئے، اے عبداللہ میرے نال نکاح کر. آپ رخ موڑ دیں تے چلے جاندے، روز نکاح دی دعوت دیں دیئے. مگر آپ دا نکاح سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نال ہویا. جدو بعد از نکاح حضرت عبداللہ جاندے نے پہ تے بی بی نے ویکھیا تے منہ موڑ لیا. فرمایا اگے تو روزانی سے نکاح کر، آج کی ہویا ہے؟ کہنے لگی عبداللہ مینوں تیری تے لوڑ ہی نہیں سی، مینوں تیری تے ضرورت ہی نہیں سی. میں توریت دی عالمہ، میں زبور دی عالمہ، میں انجیل دی عالمہ، میں آسمانی صحائف پڑھے نے، آسمانی صحائف سمجھنیاں. انہاں کتاباں دے اندر ایک آخری نبی دا ذکر سی، اس نبی دا نور تیری پیشانی پر دسدا سی. تے میں تے چاہنی سا میں او شانہ والی ماں بن جاواں. حالے نبی پیدا نہیں ہویا، میرے نبی دے باپ نو بھی لوگ جان دے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا جہان جاندا ہے، سارا جگ جاندا ہے. او دی وجہ اے فرمایا اے نہیں اللہ نے فرمایا سونیا تو پیدا ہوویں گا تینوں شان دیاں گا، تو پیدا ہوویں گا تیرا نام رکھاں گا، تو پیدا ہوویں گا تے پھر تینوں عظمتاں بلندیاں دیاواں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی پیدا ہوو گے تے پھر تانوں میں نبوت دیاں گا. نانا رب ذوالجلال نے فرمایا ورفعنا ورفعنا، میں تیریاں شاناں پہلے ہی بلند کر چھڑیاں نے. ورفعنا ہم نے بلند کر دیا. کب کیا کوئی نہیں جانتا. رب نے کب، یہ ماضی ہے، بلند کر دیا. کب کیا کوئی بندہ ہے جنہا تاریخ دسے جی فلانے مہینے فلانے تاریخ نو فلانے دن رب نے بلند کیتا؟ نہیں. کب کیا کوئی نہیں جانتا. ایک اندازہ ضرور ہے کہ پاک نبی نے فرمایا جبریل نو تیری عمر کنی؟ کملی والا مینوں اپنی عمر دا تے نہیں پتا، اندازہ ضرور ہے ایک تارا جڑا عرش اعظم دے اوتے چمکدا سی 70,000 سال طلوع رہندا سی، 70,000 سال میریاں نظراں تو غائب رہندا سی. تے سونیا میں جبریل نو 72,000 واری ویکھیا، او تارا میرے تو بھی پہلا ہوندا سی. تے نبی نے کی فرمایا مینوں اللہ دی عزت دی قسم انا ذالک الکوكب، اوے جبریل جی دی زیارت کردا رہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل تو بھی پہلا. کب کب اللہ نے بلند کیا کوئی نہیں جاندا. جبریل بھی بعد وچے، میکائیل بھی بعد وچے، اسرائیل بھی بعد وچے، حیات و ممات بھی بعد وچ نے، مشرق و مغرب شمال و جنوب، سورج چند سیارے، کوئی شے نہیں سی. خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. کدو اللہ نے بلند کیتا سانو تے نہیں پتا ہوئے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. سارے مل کے میرے نالا کھوئے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سارے مل کے آکھو جان ہے، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے. یہ مشکل ہے تو میں آسان کر لینا. جب میں آسان پڑھا تو پھر کہو کہ میں فاروقی صاحب آگے شاہ جی تقریر جڑی جے نا وہ پنجابی چ کرنی، تو میں فاروقی صاحب دا حکم تے من بیٹھا، پر تسی مینوں مجبور کرن لگو میں عربی چ کر دیں یا انگریزی چ کر دیں. جے پنجابی چ میں اے بھی شعر اردو جا جے پنجابی بولاں تے پھر بول پو گے کہ حالے بھی عمران خان دی حکومت لے آئیے کہ شہباز شریف دی.
تاکہ جڑے کو تھوڑا ساہ نکل جائے تواڈے بھی بند ہو جائے. پڑھو گے حالے بھی کئی بندے سیری لائے بیلیا جان ہے وہ. اینو میں پنجابی چ آسان ترجمہ کر لینا. تاجدار گولڑا پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے پے اس صورت نو میں جانا کھائے اس صورت نو میں. نہیں کوئی نہیں بولے جے نہیں بولے تو میں بھی چھڑ دینا پھر میرے نال اچیا کوئی اس صورت نو میں آنکھاں جانا آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں جی جانا آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں 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 جس شان تو شانہ. تو سامعین جی وقار میرے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کدوں بلند کیتا ورفعنا کوئی شے نہیں سی اللہ سی. اللہ نے اپنے نبی دے نور نو تخلیق فرمایا کتنا بلند کیتا یہ بھی کوئی نہیں جاندا. سانو تے اتنا پتہ ہے ساری کائنات نالوں اونچا ساری کائنات نالوں بلند ساریاں شاناں تھلے نے رب نے نبی نو انہاں تو ہی بلند کر چھڈیا. ورفعنا ورفعنا اب میں رافع پہ گفتگو نہیں کروں گا ان لفظ نعت گفتگو کر کے پھر میں میلاد دے چند واقعات سنا دینا. تو سامعین جی وقار ورفعنا ہم نے بلند کر دیا ہم نے بلند. یہ جنہا لفظ نا ہے نا اے علماء نو پوچھو اے جمع ہے ایک ہوئے تے واحد دو ہون تے تسنیہ آواز ادھر آئی ہے تو آڑے لو جمع دی ہوئی آئی ہے. دو ہون تے تسنیہ کم از کم تین ہون تے جمع. ہن رب نے کی فرمایا ورفعنا اے نہیں فرمایا میں کلے بلند کیتا ہم نے میں نے نہیں. یا اللہ تو ہے کہ نہیں فرمایا خبردار میرے سوا کوئی الہ نہیں. اور یہ اہل سنت کا اہل ایمان کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. جتنی مرضی تسی قرآن پڑھو نمازاں پڑھو حدیث دیاں گلاں کرو داڑیاں رکھو پگاں بنو حج کرو اگر عقیدہ توحید میں فرق آ گیا تو بخشا نہیں جائے گا. میرا اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے. باقی جو صفات ہیں جو لوگ کی رولا پاندے نے وہ غلط بیان کر دے. اگر ہم کسی کو داتا یا مشکل کشا سمجھتے ہیں تو اس کی ذاتی یہ صفت نہیں یہ اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی ذاتی ہے. اگر نبی علی کو اللہ نے یہ شان یہ اللہ کی عطا سے ہے. وہ قدیم ہے یہ حادث ہے. یہ صفات ان کی بعد میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ کی صفات ذاتی ہے. تو سامعین وقت نہیں ورنہ یہ تو میں گفتگو کردہ تو لہٰذا یا اللہ تو ہے کہ نہیں فرمایا خبردار اللہ تو سا کوئی الہ نہیں کوئی عبادت دی لائق نہیں کوئی پوجا دی لائق نہیں. عام لوگ تے سانو آندے جی قبراں دے پجاری اللہ دی قسم زمین دے سینے تے میرے پاک نبی علیہ السلام تو بڑا مزار کوئی نہیں. جتھے 70,000 فرشتے صبح تے 70,000 شام ہوندے نے ہمارے نزدیک تو نبی کی قبر کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے. اسی داتا صاحب خواجہ صاحب غوث پاک تے بابا صاحب اسی انہاں نوں کیوں سجدے کرنے اسی تے نبی دی قبر نہیں نبی دی ذات میں سجدہ کرنا سی. اگر الہ سمجھ کے کرے تو مشرک اگر مخلوق سمجھ کے کرے تو حرام. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے قائل نہیں ہیں. میرا نبی بھی دنیا تے سب تو زیادہ شان اللہ نے اپنے نبی نو دیتی. میرا نبی بھی اپنے ہر فعل ہر ذات ہر صفت ہر شان ہر معجزے حتیٰ کہ نبی ہونے بھی اللہ دا محتاج ہے. میرا اللہ ہوئے جڑا کسے دا محتاج نہیں.
میرا اللہ بے نیاز ہے، تو سوا کوئی الہ نہیں. ساری کائنات میرے اللہ دی پوجا کرنے والی، میرا نبی بھی اللہ نو سجدہ کردا ہے پیا. آپ مکانو خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی. وہ ہر ویلے ہر چیز محمد او رکھدا نت سنبھالی. وہ میرا رب ذوالجلال جی دے تو سوا کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ، میرا اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں. جڑا اللہ تو سوا کسی نو الہ سمجھے مشرک کافر بے ایمان ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تو تے کلا، تو تے وحدہ لا شریک ہے. تیری شان کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے میرے مولا تو تے وحدہ لا شریک ہے. مگر ایتھے فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا. علماء فرمان نے پہلی بجائے وے جمع تعظیم واسطے. تعظیمن میرے اللہ نے فرمایا کیونکہ ساریاں عزتاں میرے اللہ واسطے نے، ساریاں تعظیماں میرے اللہ واسطے نے. فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا. تو تعظیمن جمع دوجی بجائے وے ایک ویلا آوے گا. علماء فرماند نے حکمتاں میرا اللہ جاندا ہے. ایک وقت آوے گا جدو نبی دے غلام اکٹھے ہون گے، لنگر پکاون گے، تریاں بچھاون گے، روشنیاں کرن گے، علماء نو بلاون گے، لوگ آون گے، مل کے سارے اپنے نبی دا ذکر کرن گے. نبی دے آن دا ذکر، نبی دے جان دا ذکر، نبی دے بیٹھن دا ذکر، نبی دے اٹھنے دا ذکر، نبی دے معراج دا ذکر، نبی دے میلاد دا ذکر، نبی دی سیرت دا ذکر، نبی دی صورت دا ذکر. میرے نبی دا ذکر کرن گے. ہو سکتا ہے کئیاں نو اعتراض ہوے کیڑی لوڑ ہے جی ویکھو بخالا کر دینے پے، ریاکاری کر دینے پے. انہاں نو جڑا انہاں نے ٹکر دا سبب بنایا، انہاں کھان دا بہانہ بنایا ہے. لہذا مل کے جڑا ذکر مصطفیٰ اے میلاد کرنا تے بدعت ہے، شرک ہے. رب نے فرمایا یاد رکھیا جے میں اللہ وحدہ لا شریک ہاں، میں کلا ہاں، میرے تو سوا کوئی الہ نہیں. مگر ورفعنا لک ذکرک، جدو نبی دا ذکر کرنا ہی ہوئے میں کلیاں رب بھی نہیں کردا، مخلوق نو ملا کے کرنا وا. مل کے نبی دا ذکر کرنا اللہ دی سنت ہے، یہ بدعت نہیں. ورفعنا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے عالم ارواح چ کلیا نہیں کیتا، نبیوں نو بلا کے کیتا ہے. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بود. میرے اللہ نے عالم ارواح بھی کلیا نہیں کیتا، نبیوں نو بلا کے کیتا. تے جے میرے رب نے حکم دیتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، میں بھی اپنے نبی تے درود بھیجنا، میرے ملائکہ بھی بھیج دینے. میں ہاں کلا مگر ذکر نبی کرنا وا تے ملائکہ نو حکم دینا وا. او ایمان والے ہو یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. او ایمان والےو میں بھی ذکر کرنا، میرے ملائکہ بھی کر دینے، تسی بھی مل کے نبی دا ذکر کریا کرو. اسی بھی نبی دا ذکر کرنے ہاں، محفلاں سجانے ہاں. سنیو کیوں کر دیو؟ کیونکہ رب دی سنت ہے، اللہ دی سنت ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جیا مل کے جڑا نبی دے میلاد وچ بیٹھا ہویا ہے اچھی میرے نال آکھو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، اجتماعی طور پہ ذکر مصطفیٰ کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین ورفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ اور اگلی گل سن لو تے گل پھر مکا دینا۔ ورفعنا، ہم نے بلند کیا۔ ہر نبی لاکا ذکرہ میں گفتگو نہیں کرنی، ورنہ لاکا تیرے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ وہ پھر بات طویل ہو جائے گی، میں صرف میلاد پڑھنا ہے۔ ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ کتنا کیتا کسے نہیں پتا، سانو تے اتنا پتہ ہے عالم ارواح بھی یہ تے ذکر میرے نبی دے، جب مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جب ملائکہ نے جدا ذکر رب آپ کرے، اس تو بڑی فضیلت بھی ہو سکتی ہے کہ خالق خود اپنے نبی دا ذکر پہ کر دے، اور اپنے نبی دا ذکر بلند پہ کر دے۔ اسی بھی الحمدللہ رب العالمین، اسی بھی اللہ دی سنت عمل کرنے پہ، اسی نبی دیگر انبیاء علیہ السلام دی بھی سنت وے۔ ہر نبی نے میرے نبی دا ذکر کیتا، ہر نبی نے قوم کو وعدہ جڑا رب دی بارگاہ وچ کیتا ہویا ہے، جتھے توحید دا پیغام دیتا اوتھے میرے نبی دی آخر الزمان نبی دی آمد دا بھی تذکرہ کیتا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے، جنہ ہر نبی نے اپنے حبیب، اپنے آقا و مولا سید الانبیاء دی آمد دا ذکر کیتا، رسالت دا ذکر کیتا، ختم نبوت دا ذکر کیتا۔ اسی بھی گلیاں سجا لینے آ، رنگ برنگے کے جھنڈے لا لینے آ، اسی بھی لنگر پکا لینے آ، اسی بھی 12 ربیع الاول آوے اسی جلوس کڈنے آ۔ سنیو تانوں کی ہو گیا ہے اج جلوس کا تو کڈیا جے، اج جھنڈے کیوں لائے جے، اج انہاں جڑا رونقاں کیوں نے؟ اسی آنے چھلیا تینوں کی دسیے، اسی اپنے آقا دا ذکر کرنے آ پے، اسی آنے پے اوے کملی والا آ گیا، کملی۔ کئیاں بیلیاں نو میں کیونکہ بڑیاں پرانیاں گلاں ہو گئی ہیں، 10 کے ساڈے علماء بھی تھک گئے نے، یہ جلوس یہ میلاد، میں تانوں سے ایک گل اس سوال نہ کراں گا، شاہ جی جلوس کڈنا کوئی فرض ہے؟ بالکل فرض کوئی نہیں، واجب ہے؟ واجب بھی نہیں، ساڈے نزدیک مستحب ہے، فرض واجب نہیں، مستحب ہے، لیکن یہ افادیت اور فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اج نبی پاک علیہ السلام دی نبوت اور اسلام دا اعلان کرنا بڑا مشکل ہے۔ تواڈے چو کتنے افراد نے جنہ کدی جا کے عیسائیوں نو پیغام دیتا ہے کہ تسی نبی دا کلمہ پڑھو؟ کیوں جی؟ کسے یہودیاں نو جا کے دسیا ہوئے؟ ساڈے تے لازم تے ہے نا، اسی امت داعی ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے نبی کا اور نبی کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ہے کہ نہیں؟ مگر اسی راہ بھول گئے ہیں، اسی عمران خان دی پارٹی دی شمولیت دعوت دینے ہیں، نواز شریف نال ملان دی دعوت دینے ہیں، اسی آنے پی ٹی آئی نہ رل جو انہاں دی دعوت دینے ہیں۔ کاش اسی سب تو پہلا لوگاں نو اپنے نبی دی غلامی دی دعوت دئیے۔ میں یہ نہیں کہندا تسی جہاں لیڈر ہوئے ضرور دیو، سیاست بھی ضرور دیو، مگر سیاست تو پہلا نبی دے دین دی دعوت دیو، دین مصطفیٰ ساڈے تے ضروری ہے کہ اسی لوگاں تک اللہ دا دین پہنچائیے، ایک صرف علماء تے نہیں، پھر جدے علماء بیان کو پھرانے مولوی ٹھیکیدار نے بھی ٹھیکیدار تے تساں آپ دے چھڑی، جدو گل کرنا پھر علماء دے متعلق گل جی مولوی ٹھیکیدار بھی ٹھیکیدار تساں بنا نہیں چھڑیا، ابے دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا وہ بھی مولوی پڑھنے تے ٹھیکیدار تے بن گیا۔ حالانکہ سب تو پہلا تے پتر نو چاہیے باپ دا جنازہ پڑھائے، سب سے پہلا حق اس کا ہے، اس قابل کم از کم اپنی اولاد نو کرو کہ مرن تو بعد ساڈا جنازہ تے پڑھا لے۔ اسی اپنے پالاں نو یہ بھی نہیں سکھاندے تے پھر آنا جی مولوی ٹھیکیدار ہے تے ٹھیکیدار تے بن گیا نا۔
جنازے بھی انہیں پڑھنے، نکاح بھی انہیں پڑھنے، تانوں دین بھی انہیں دسنا، تے سب کو جدو لینا ہے تو باہر رولا پا دینا۔ لوگوں یاد رکھنا، اگر علماء کمزور ہوں گے نا تو یہ دین کی کمزوری ہے۔ علماء کے ساتھ وفا کرو، محبت کرو، فروئی معاملات کے اندر برداشت پیدا کرو، اصول دین کے لیے ڈٹ جاؤ۔ یہ ہے پیغام کی ضرورت۔ اس وقت بھی جلوس کیوں کٹنے ہیں؟ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، مگر تو ایک مثال دے دینا۔ میں اپنے تعلیمی سلسلے ملک تو باہر سان لنڈن، اتھے میلاد النبی دے جلوس وچ میں شامل ہویا، تے ایتھے تے لڈو وانڈدے نے، چاول تقسیم کر، اتھے چاکلیٹس ہوندیاں، او میں جلوس دے ویسے اسٹوڈنٹس ہاں اتھے، تو میں جدو جانا پیا تے اتھے ظاہر گوریاں گورے سارے ویندے نے پیا کہ مسلمانوں نو کی ہو گیا، تو میں سائیڈ تے ساں، ہاتھ وچ میرے چاکلیٹ پھڑے جڑے کو دئی جان، کچھ کھائی جاواں، کچھ جیب وچ پائی جاواں۔ اسٹوڈنٹ انج ہی ہوندا ہے نا کہ چلو کل پھر کم ہون گے، تے او میں جاواں تے کو فیملی جاندی سی بھی گوریاں دی، تے انہاں ویکھیا، انہاں کہ تو نال نال پیچھے انہاں کہ واٹ ہیپن ٹو یو، اج کدا ڈیمونسٹریشن کا دی ہے، جلوس کد ہے؟ تو میں کہ یو ڈونٹ نو دیٹ، کہ میں کہ لائک یو سیلیبریٹ دا کرسمس آف دا جیسس کرائسٹ، تسی کرسمس مناندے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی برتھ ڈے مناندے ہو، میں کہ وی آر سیلیبریٹ دا برتھ ڈے آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہندی اوکے تو برتھ ڈے منا رہا ہے، میں کہ ہاں، تے نال ہی جڑے چاکلیٹ سن نا میں انہوں نے دیتے، میں کہ لو پھڑو چاکلیٹ کھاؤ، نبی آ گیا، سونا آ گیا، عیسیٰ دا امام آ گیا۔ پوری زندگی میں اس فیملی کے ساتھ میری وہی انٹریکشن تھی کہ جاتے ہوئے اتنا موقع ملا، انہوں نے سوال کیا، میں نے جواب میں بتایا کہ نبی آخر زمان آ گئے، انہوں نے پلائش تا دینے اسی سیلیبریٹ کرنے پہ چاکلیٹ دیتے۔ ہن قیامت والے دن وہ جڑے عیسائی گورا سی، وہ فیملی سی، وہ قیامت رب پوچھے گا نا جدو تو اسلام قبول کیوں نہیں کیتا، وہ آکھیں گے سان پتہ ہی نہیں، وہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ انہیں چاکلیٹ کھا دینے۔ ان تک یہ پیغام پہنچا، جلوس نکلا، جھنڈا لگا، ان تک پیغام پہنچا کہ جی یہ جلوس کس کا ہے؟ تسی پاکستان چ نیو یارک پوری دنیا تے اہل اسلام جلوس کٹ دینے، تے جو بائیڈن بیٹھا نیو یارک وائٹ ہاؤس چ، انہوں بھی پتہ ہے آج مسلمان سڑکاں دے نکلے نے تے کیوں نکلے نے۔ جب کوئی بات سنی نہ جائے تو پھر لوگ جلوس نکالتے ہیں، ابھی ساڑھی سنو تے چلیا، اسی بھی آنے اونجے تے سانو بولن کو نہیں دیندہ، جلوس ہی کٹ گیا، کوئی سائیو او یہودیو ہندوو سمجھ جاؤ اساں جلوس کٹیا جو ہن انتظار نہ کرو، سونا آ گیا جی۔ اسی گلی گلی کریا چھنڈے لانے جلوس کٹنے کادے واسطے کٹ دیو، اسی آنے اعلان کرنے پہ اے فرض واجب نہیں سمجھتے، اسی مستحب ساڈا کیتا ہے، اسی پیغام دینے ہوئے کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا۔ مل کے سارے میرے نال اپنے ہاتھ اٹھاو، جشن دا سما مناو، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے، جڑا بیمار نہیں ہو ہاتھ نبی دی آمد ہے، جشن میلاد مصطفیٰ ہے، انج لہرا کے جویں چنڈا ہاتھ وچ پھڑیا ہویا ہے، انج لہرا کے میرے نال آکھو کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ میرے مدینے دے تاجدار آ گئے، آمینہ دے لال آ گئے، سونا آ گیا، ماہی آ گیا، مدنی آ گیا، لاجپال آ گیا، میرے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا سیدہ فرماؤندیاں نے جدوں دائے لال آیا ہے، جدوں دائے سونا آیا ہے، میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے۔ سیدہ فرماؤندیاں نے جیڑے پاسے جانیاں، جیڑی راہ تو گزرنیاں، جیڑے طرف جانیاں، ساری کائنات میرا احترام کر دیئے، ساری دنیا نبی دی ماں دا احترام کر دیئے۔ سیدہ فرماؤندیاں نے میں جانیاں وہ جیڑیاں درخت میرے وال اپنیاں ٹانیاں جھکاؤ دین دینے، کوئی پرندہ میرے سر تو اڑ کے گزردہ نہیں، کوئی جانور نبی
نبی دی ماں وال کنڈ کر کے نہیں ٹردا فرماندے نے میں جانیاں تے بکریاں مینوں رستہ دے دیندیاں نے میرے وال کنڈ نہیں کردیاں اوے بدبختا تیرے نالوں مکے دیاں بکریاں چنگیاں جنہاں نبی دی ماں دا حیا کیتا ہے فرماندیاں نے بکریاں مینوں رستہ دے دیندیاں نے فرماندیاں نے میں جانیاں تے فرماندیاں نے جویں بیبیاں پانی بھرن جاندیاں نے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میں اپنی گوانڈناں دے نال اپنی ہمسائیاں دے نال اپنی سہیلیاں دے نال پانی لین جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں دے اندر سٹدیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچدیاں نے میرے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے میں بھی جانیاں مگر مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا جدوں دا اے لال آیا ہے جدوں دا اے سونا میرے بطن اقدس وچ آیا ہے سیدہ فرماؤندیاں نے میں کنویں دے قریب جانیاں پانی آپے کناریاں تے آ جاندا وے پانی آپے کناریاں تے آندا ہے شاہ امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ وچ لکھ دینے پہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کیتی حکم رب جلیل فرمایا جھنڈے لے جاؤ جبریل امین نے جھنڈے پھڑے ہوئے نے مشرق جھنڈا مغرب جھنڈا بیت اللہ تے جھنڈا سیدہ آمینہ دے گھر تے جھنڈا لہرا رہا ہے یا رب العالمین اج جھنڈے کیوں لوائے نہیں فرمایا تینوں پتہ نہیں اج دی رات میرے حبیب دے میلاد والی رات جھنڈے لگ دینے پہ آسمان تے رونقاں بڑھ گئیاں نے وہ سبزے اگ دینے پہ درخت پھل زیادہ کر دینے پہ پانی چھٹکیلیاں نے ہوا جیڑی اللہ جیڑی اٹکیلیاں کر دیئے وہ کلیاں چٹک رہیاں نے عجیب منظر بنے ہویا ہے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے پئیاں مینوں نبیاں دیاں زیارتاں ہون لگ پئیاں کدی آدم صفی اللہ کدی نوح نجی اللہ کدی موسیٰ کلیم اللہ کدی عیسیٰ روح اللہ کدی ابراہیم خلیل اللہ آکے فرمان دینے آمینہ اسی اللہ دے نبیاں سیدہ فرماؤندیاں نے میں حیران ہوئیاں میں سوال کرنیاں ان والے کون نے نورانی چہرے نورانی شکلانے جواب آیا نہیں سیدہ حیران نہ ہو میں اللہ دا نبی آدم کوئی کہندہ میں موسیٰ کلیم اللہ آکے فرمان دینے نہیں سیدہ اسی تینوں مبارک دین آئے ہاں تیری گود اندر نبیان دا سردار آن والا نبی مبارکاں دین دینے پہ آسمان دے ملائکہ مبارکاں دے رہنے پرندے پرندیاں نو مبارکاں دین دینے پہ حتیٰ کہ پانی دے جانور بھی مبارکاں دین دینے پہ سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میں حیرانہ میں ویکھیا ننے ننے پرندے میرے گھر دا طواف کر دینے پہ بیت اللہ شریف حضرت عبدالمطلب فرمان دینے میں کعبے دے وچ موجود ہاں میں حیران ہو گیا اج کعبے نو کی ہویا ہے ساری دنیا کعبے دا طواف کر دیئے اج انج لگدا ہے جویں کعبہ کسے ہور دا طواف کردا ہے پیا ساری دنیا کعبے وال سجدے کر دیئے پئی مگر کعبہ سیدہ آمینہ دے گھر وال سجدے کر دائے پیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام کعبہ جھکیا ادھروں بت ٹکن لگ پہ ادھروں پیغام آ گیا عبدالمطلب مبارک ہوئے سونا آ گیا ماہی آ گیا ہے حضرت آمینہ دے گھر حضرت عبداللہ دا لال آیا ہے اوہ کعبے دی سمجھی آ گئی اج کعبہ وجد کیوں پیا کردا ہے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے پئیاں میں حیران ہو گئی اوہ میں حیران جدوں میرے لال دی ولادت دا وقت آیا میرے کمرے دے اندر بیبیاں داخل ہویاں نے لمبی قطار عورتاں دی پیچھے وے میں حیران ہو کے سوال کرنیاں نہیں آن والیو تسی کون ہو میں تنو جان دی نہیں تسا میرے محلے دیا نہیں میرے علاقے دیا نہیں جواب آندا ہے سیدہ حیران نہ ہو میں آدم دی بی بی حوا ماں میرے نال یاسیہ نے میرے نال سیدہ مریم نے میرے نال حضرت حاجرہ نے نال جنت دیا حورا نے وزی تیرے نبی دیا تائیاں بن کے آئیاں ماں ہر پاسے جڑے رونکا نے ہر پاسے مبارکہ نے پھر کیوں نہ ایسی بھی آکھی ہوئے کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا
تھا تھا سویرا ہو گیا جس وطن دے اندر جس زمین دے اتے زندہ انسان نو رہن دا حق نہیں سی میرا نبی آیا تے انسان نو جین دا حق ملیا اے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سن میرا نبی آیا تے بیٹیاں نو عزتاں مل گئیاں نے میرا نبی آیا بزرگاں نو احترام ملیا میرا نبی آیا سنو اللہ دا قرآن ملیا نور ملیا ہدایت مل گئی اے کملی والا آ گیا کملی آپس لڑن والے ایک دوجے نو مارن والے مرن والے وہ لڑائیاں کرن والے 100 سال جنگاں کرن والے وہ جڑا تعصبات علاقائی لسانی تعصبات وہ جنگ و جدل کرن والے وہ رحماء بینہم آپس پھرا بن گئے جہنم کو بچ کے جنت دے رستے سے ٹر پے کیونکہ کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا وہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا آخری باری میرے نال پڑھو تقریر ختم ہوئے کملی والا آ گیا کملی آ گیا تھا سویرا ہو میرے نبی آ گئے آمینہ کے لال آ گئے علم ہدایت نور توحید قرآن جینے کا سلیقہ حلال و حرام کی تمیز انسانیت کو عظمت بیٹیوں کو شانے ماؤں کو احترام بزرگوں کو احترام مل گیا یہ سب میرے نبی کے آنے سے ہے نبی کا میلاد مبارک نبی کے جشن مناؤ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاؤ اور نبی کی سنت اور فرض واجبات اللہ میں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ سبحان اللہ ماشاء